تزکیہ نفس کی پہلی سیڑھی اور پہلا درجہ اچھا اخلاق ہے۔ کوئی شخص بد اخلاق ہوتے ہوئے تزکیہ نفس حاصل کر ہی نہیں سکتا، لہذا تزکیہ نفس اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، حسن خلق کو اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے مالوں کے ذریعے اچھے اخلاق کو حاصل نہیں کر سکتے، تم ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ تم اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال و دولت کی کثرت سے انسان اچھے اخلاق کو نہیں پا سکتا۔ اچھا اخلاق پانے کے لیے طلاقت الوجہ چاہیے، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ جو حسن اخلاق ہے یہ بندے کو تزکیہ نفس کا پہلا درجہ عطا کرتا ہے۔ یہ جنہیں ہم آج صوفیہ کہتے ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں میں ہر دل عزیز شخصیت قرار پائے، اپنے اور بیگانوں نے، مسلمانوں اور غیر مسلموں نے ان کو سلام کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا، ان کی عزت و احترام کی۔ اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور وہ خود تزکیہ نفس کی وجہ سے اعلیٰ منازل پہ فائز ہوئے اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے، تو اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہاں جو ابتدائی اور بنیادی چیز نظر آئے گی تزکیہ نفس کے لیے، تو وہ ان کا حسن اخلاق ہے۔ لہذا حسن اخلاق یہ پہلا درجہ ہے اور پہلی سیڑھی ہے تزکیہ نفس کے حصول کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوء الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ بد اخلاقی بندے کے نیک اعمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یعنی شہد کتنی عظیم شے ہے، اعلیٰ چیز ہے، شہد میں تھوڑا سا سرکہ ملا دیا جائے تو شہد کی جو اصلیت ہے وہ بدل جاتی ہے، شہد کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں سرکہ کی جو افادیت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، شہد شہد نہیں رہتا۔ حالانکہ شہد اپنی مٹھاس میں اور اپنی افادیت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ تو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد اخلاقی اعمال کو برباد کر دیتی۔ اس کا مطلب ہے حسن اخلاق شہد ہے،
شہد کی مثل ہے کہ اس سے ہر ایک نفع اٹھاتا ہے اور وہ ہر ایک کے لیے نفع بخش ہے، اور نیک اعمال کا فائدہ صرف اسے ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ جتنی مرضی عبادت کرے، عابد و زاہد ہو جائے اور عبادت و ریاضت میں ایک شہرت کا درجہ حاصل کر لے، تو بھی اس کی بد اخلاقی اس کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی۔ لہذا یہ عام سی بات ہے، جو ابتدائی بات ہے امام غزالی کے ہاں، کہ تزکیہ نفس کے لیے پہلی بات حسن اخلاق ہے۔ اسی طرح امام غزالی نے حسن اخلاق کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اور تزکیہ نفس کی پہلی سیڑھی کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو بھی، جو آپ گاہے گاہے مانگا کرتے تھے، ظاہر ہے آپ کو تو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا، اور آپ کے خلق عظیم کی گواہی دیتے ہوئے اللہ نے یہ بات فرمائی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے حبیب آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ تو آپ کی جبلت، فطرت، طبیعت، آپ تو خلق عظیم سے بھرپور تھے اور اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ اس کے باوجود آپ حسن اخلاق کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو یقیناً وہ دعا جو حسن اخلاق کی آپ گاہے گاہے مانگتے ہیں، وہ تعلیم و تربیت امت کے لیے ہے، اور جو چیز اعلیٰ ہوتی ہے اللہ سے وہی طلب کی جاتی ہے، تو اس حسن اخلاق کے اعلیٰ ہونے کو بھی ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ سے جو چیزیں مانگی جانی چاہیے، ہر مومن کو، ہر نبی و رسول کو جو اللہ سے مانگنا چاہیے، ان اللہ سے مانگی جانے والی چیزوں میں حسن اخلاق بھی ہے۔ لہذا آپ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوا کرتی تھی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، اب میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، یعنی جیسی صورت ہے میری صورت کے ساتھ ویسی میری سیرت بنا دے۔ تو صورت کا سیرت کے مطابق ہونا یا سیرت کا صورت کے مطابق ہونا یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں صورت ہوتی ہے، حسن صورت ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، وہاں عام طور پہ اخلاق اچھا نہیں ہوتا، بد اخلاقی ہوتی ہے۔ اور خوبصورتوں کے بارے میں، خوبصورتی کے حاملین کے بارے میں، محبوبوں کے بارے میں، جن سے ان کے چہرے کو دیکھ کے لوگ مرتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ پریکٹیکلی بات ہے کہ خوبصورت چہرے والے عام طور پہ بد اخلاق ہوتے ہیں، یعنی ان کی صورت اور سیرت میں تضاد ہوتا ہے۔ یہ صورت و سیرت کا حسین امتزاج یہ بہت کم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حسن اخلاق کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، کہ تم جہاں اللہ سے دیگر نعمتیں مانگتے ہو، دیگر بھلائیاں
اور اچھائیوں کا سوال کرتے ہو، جہاں اپنی دنیا کے اچھا ہونے کا سوال کرتے ہو اللہ سے، وہاں اللہم حسن خلقی، حسنت خلقی فحسن خلقی کے کلمات سے اللہ سے اپنے اچھے اخلاق کی دعا بھی مانگا کرو۔ یہ اللہ سے مانگے جانے والی چیزوں میں ایک اعلیٰ شے ہے، کیونکہ انسان جتنا مرضی قابل ہو، لائق ہو، صلاحیتوں کا حامل ہو، لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ دور سے اٹریکشن ہوگی کہ بڑا خوبصورت آدمی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی اس کے الفاظ میں چھپی ہے، اس کے چہرے کی طلاقت الوجہ میں چھپی ہے۔ اور اگر جب کوئی بندہ چہرے سے بھلا مانو سمجھتے ہوئے، اچھا دکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جب اس سے کوئی بات کے لیے آگے بڑھے گا اور آگے وہ الٹے چہرے کے ساتھ اور بد اخلاقی کے ساتھ، بے مروتی کے ساتھ، تو بندہ ایک دفعہ تو بات کر لے گا، دوسری دفعہ کہے گا دفعہ کرو، اس سے بات کرنے سے بات کا سواد ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے منہ کو کتا بندھا ہوا ہے، اس میں انسان والی زبان ہی نہیں ہے، کتے کی زبان ہے، لہذا لوگ اس چہرے پہ تھو تھو کرتے ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنی شخصیت کو، اپنے چہرے بشرے کو صاف ستھرا رکھنے میں، خوبصورت بنانے میں محنت کرتے ہیں، اپنی شخصیت بنانے اور سنوارنے میں محنت کرتے ہیں، کئی ہمارے ساتھی مرد اور کئی عورتیں اپنے بڑھاپے کو جوانی میں بدلنے کے لیے چہروں پہ جناب کالا کولا اور پتہ نہیں کیا کیا کولے لگاتے ہیں، کئی اپنے جناب بالوں کو سنوارتے ہیں اور اپنے لباس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مجھ پہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ ملنگوں والی زندگی کے مل گیا پہن لیا، جو مل گیا پہن لیا، کھلا ہوا تنگ ہوا، اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ ملنگوں والی زندگی کوئی لاکھوں میں کوئی چند لوگ اختیار کرتے ہیں، وگرنہ ہر بندہ وہ اپنے چہرے بشرے کی بناوٹ میں سنوارنے میں ٹائم لگاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو جہاں اس پر محنت کی جاتی ہے وہاں اخلاق، اعلی اخلاق کے حصول پر بھی محنت ہونی چاہیے، کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں شخصیت کے نکھار کے لیے، شخصیت کے اظہار کے لیے اور شخصیت کی لوگوں کی طرف توجہ کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حسن اخلاق کی دعا بھی شامل تھی۔ کبھی آپ ان الفاظ سے بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق۔ اے اللہ، میں تیری جناب میں اور تیری بارگاہ میں تندرستی کی درخواست کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں، صحت کی دعا کرتا ہوں، والعافیۃ، اور تیری بارگاہ سے عافیت مانگتا ہوں۔ عافیت ہوتا ہے کہ امن رہے، سکون رہے، قلبی سکون رہے، بظاہر بھی سکون اور امن ہو، یہ عافیت ہے۔ تو اللہم انی اسالک الصحۃ والعافیۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی مانگتا ہوں، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کی دعا کرتا ہوں، اچھا اخلاق مانگتا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاں ہم اپنی صحت کی دعا کرتے ہیں اور جہاں ہم دوستوں کو، اعزاء و اقارب کو ہم کہتے ہیں میری صحت کے لیے دعا کریں، تو وہاں
ہمیں خود بھی اپنی دعاؤں میں اور دوستوں کو بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میرے اچھے اخلاق کی دعا کیا کریں، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے لیے صحت کی دعا کرنا، اپنے لیے عافیت کی دعا کرنا، اور اپنے اچھے اخلاق کی دعا کرنا، اور دوستوں کو، رشتہ داروں کو، میل ملاقات والے مومنین و مومنات کو یہ درخواست کرنا کہ میرے لیے صحت کی دعا کریں، تو وہاں یہ بھی درخواست ہونی چاہیے کہ میرے لیے اچھے اخلاق کی دعا کریں، کیونکہ بندہ جچتا ہی تب ہے، خوبصورت ہی تب دکھائی دیتا ہے جب وہ بنی سنوری ہوئی شخصیت ہو، دکھنے کو بھلا دکھائی دے، بولے تو بدبو آئے، بولے تو لوگوں کے دل جلتے جائیں، لوگوں کے کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دے۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، جراحت السنان یلتام، جراحت اللسان میں لسان لہت یامو، تیروں کے زخم بالآخر بھر جایا کرتے ہیں، زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ یہ جو بولی ہوتی ہے نا، بولی، اس کا جو اندر سوراخ ہوتا ہے اور دل پہ اس کا جو چبھن اور درد ہوتی ہے، یہ قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے وہ بندہ آئے گا، آپ کا حافظہ جتنا مرضی کمزور ہو چکا ہو، آپ معاشرتی مجبوریوں سے جتنا مرضی کمپرومائز کر گئے ہوں، لیکن جب وہ بندہ آئے گا وہ بولی فوراً یاد آ جائے کہ یہ وہ ہے۔ اس کا درد اسی وقت جاگ اٹھے گا کہ اس نے فلاں موقع پر مجھے فلاں بولی ماری تھی، تو یہ زخم نہیں بھرتا۔ لہذا بولی مارنے سے اور تانے مینے دینے سے پرہیز کیا کریں، یہ بد اخلاقی ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ اور حسن اخلاق یہ ہے کہ کسی کا عیب ہم پر ظاہر بھی ہو جائے تو اس سے بات کرتے ہوئے یوں بات کریں کہ جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ تو لہذا کسی کے عیب کو نشر کرنا، اس کو مشہور کر دینا اور اسے اس کے عیب کو یاد دلا کر تانے مارنا، یہ بولی ہے، اور یہ بولی اندر سے لوگوں کو گھائل کرتی ہے، اندر سے لوگوں کو زخمی کرتی ہے، اندر کے زخم کبھی نہیں بھرا کرتے۔ لہذا جہاں ہم اپنی صحت کی، اپنے امن کی، اپنی عافیت کی، اپنی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ دعا بھی کیا کریں، اللہم انی اسألک الحسن الخلق، اے اللہ میں تجھ سے اچھے اخلاق کی دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ جو اچھا اخلاق ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ تزکیہ نفس کی پہلی سیڑھی اور پہلا درجہ اور پہلا سٹیپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا خوبصورت مغز امیز معنی عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کرم المؤمن دینہ وحسبہ حسن الخلق ومروءتہ عقلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوامع الکلم میں سے ہے، جامع اور معنی بات آپ نے کہی، الفاظ بہت کم ہیں لیکن ان میں چھپی معنویت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کرم المؤمن دینہ، مومن کی سخاوت اس کا کل دین ہے۔ مومن ہوتا ہی سخی ہے، بخل، کنجوسی یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے، مومن کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہذا کرم المؤمن، مومن کی سخاوت کل دین ہے، سارا دین ہی سخاوت ہے۔ مومن کو ایثار والا ہونا چاہیے، قربانی والا ہونا چاہیے، یعنی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ بڑی مشہور بات ہے نا، ایک جگہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کو پیاس تھی، ہر بندہ عطش
پیاس پیاس کا آواز لگا رہا تھا۔ پانی پلانے والوں کی ڈیوٹی جن کی تھی، جن صحابیات اور صحابہ کی، وہ دوڑے، پہلے کے پاس پیالہ لایا گیا۔ پیاس بھی لگی ہے، چھلی جسم کے ساتھ پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ پیالہ پیش کیا گیا، وہ دیکھ رہے تھے جو باقی گرے ہوئے ہیں وہ بھی عطش عطش ہائے پیاس کی آواز لگا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، پہلے اس کو پلاؤ۔ بالآخر جتنے گرے ہوئے تھے، میدان جہاد میں جتنے پڑے تھے، آخر والے کے پاس پیالہ پہنچ گیا، لیکن ہر ایک نے کہا نہیں اسے پلاؤ۔ بالآخر وہ پیالہ اسی پہلے کے پاس آیا۔ یہ ایثار ہے، یہ کرم المومن ہے، یہ مومن کی سخاوت ہے۔ دین ہو، حضور فرما رہے ہیں یہ کل دین ہے، بھائی یہ دین ہے۔ دین کوئی فلسفہ نہیں ہے، دین کوئی سائنس نہیں ہے کہ جسے آج کل لوگ کہتے ہیں راکٹ سائنس، کہ جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ دین تو ایثار ہے، دین تو قربانی ہے، دین تو آپ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیں۔ اپنے گھر سے شروع ہوں دفتر تک، اور دفتر سے اپنی تجارتی مصروفیات تک، جہاں جہاں ہم وابستہ ہیں، جہاں جہاں ہمارا تعلق ہے، اگر ایثار کے جذبے سے ہم شب و روز گزار رہے ہیں تو ہم نے کل دین پا لیا۔ یہ نماز تو اس دین کا ہلکا سا جز ہے۔ اسی طرح اگلی بات آپ نے فرمائی، وَحَسْبُهُ حُسْنُ خُلْقِهِ، بندے کا حسب و نسب اس کا اچھا اخلاق ہے۔ جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندے کی جو زبان ہے نا، یہ بتا رہی ہے یہ کوئی کمین ہے، یہ کوئی نسلی نہیں ہے، یہ بد نسل آدمی ہے۔ کیونکہ بد نسل لوگوں کے اخلاق کا ان کی بد نسلیت کا پتہ ان کے بد اخلاقی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بد اخلاقی بتا دیتی ہے، ان کا لوگوں سے طرز معاشرت اور طرز کلام بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ بے نسلہ ہے، اس کی نسل میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ خاندانی نہیں ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ حضور اس بات کو بیان کر رہے ہیں، وَحَسْبُهُ حُسْنُ خُلُقِهِ، کہ حسب و نسب وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں جس کا اخلاق اچھا ہے، مطلب سمجھ جائیں یہ خاندانی آدمی ہے، یہ حسب و نسب کے اعتبار سے پاکیزہ آدمی ہے۔ اور جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، سمجھ لیں کہ یہ وہاں کہیں پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ تو بظاہر صحابہ میں کئی لوگ غلام تھے، جیسے بلال حبشی، جیسے سلمان فارسی، جیسے صہیب رومی، یہ تھے غلام، اور غلاموں کے اخلاق عام طور پہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن ان کے اخلاق اعلیٰ تھے۔ جب ان کا پس منظر چیک کیا گیا، ان کا والد تو حبشہ کے سردار تھے، پتہ چلا سلمان فارسی کے والد تو فارس ملک ایران کے شہنشاہ رہے تھے، اور روم کے صہیب رومی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو پاپا، ان کے والد محترم تو پاپا روم، یعنی ان کا جو اس وقت ایک مذہبی پیشوا ہوتا تھا، ان کے والد تو پاپا روم رہ چکے تھے۔ تو یہ نسلیں بتاتی ہیں، یہ اخلاق بتاتا ہے کہ یہ آج اگر یہ مالی طور پہ کمزور ہو کے وہ کمیوں والی پیشہ، جو کمزور پیشہ ہے، اگر اس کو یہ اختیار کر ہی بیٹھا ہے، لیکن اس کا اخلاق بتا رہا ہے یہ پیچھے کوئی نسلی آدمی ہے۔ اور اگر وہ بندہ مالدار ہونے کی وجہ سے، یا اللہ نے اسے کوئی عہدہ عطا کر دیا ہے، یا مالداری میں اللہ نے اسے ایک مقام دے دیا ہے، اور اس مقام پہ فائز ہو کے وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وگرنہ جو حسبی نسبی آدمی ہوتا ہے، وہ بلندی کے جس درجے پہ بھی پہنچ جائے، مالداری میں، تجارت میں، عہدے میں، مقام و مرتبے میں، اس کا اخلاق ٹھیک رہتا ہے۔ تو حضور نے بڑی جامع بات فرما دی ہے۔
اور فرمایا وَمُرُوَّتُهُ عَقْلُهُ، یہ جو مروت ہے، مروت لحاظ کرتے ہیں نا ہم، اگلے کا چہرہ دیکھ کے بندے کو مروت آتی ہے کہ یار تیرا منہ ماردا ہے بس، کیسے کہتے ہیں نا ہمارے لوگ، تیرا کیا دینے کتیا تیرا نہیں تیرے مالک دا منہ ماردا ہے۔ تو یہ پیچھے جو بزرگ موجود ہوتے ہیں، جو خاندان موجود ہوتا ہے، جو بڑے موجود ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم بعض دفعہ چھوٹے بے مروت لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں مروتہ عقلہ، تیرا لوگوں کا لحاظ کر جانا، ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے، ان کے منصب کو دیکھتے ہوئے، ان کے علم کو دیکھتے ہوئے لحاظ کر جانا، یہ تیری عقل مندی کی دلیل ہے۔ اور اگر تو ہر جگہ بے لحاظ ہی بے لحاظ رہتا ہے، نہ چھوٹے کو دیکھتا ہے نہ بڑے کو دیکھتا ہے، اپنے عہدے کا روب، اپنی مالداری کا روب دکھاتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو بے وقوف ہے، تیرے اندر عقل نام کی شے کوئی نہیں ہے، تجھے مروت ہی نہیں آتی۔ تو مروت تو عقل مندی کی دلیل ہے۔ عقل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے منصب اور ان کے حساب سے تعلق اور کلام کو اختیار کریں۔ تو لہذا نچوڑ یہی ہے کہ جناب تزکیہ نفس، آج دوست رونا روتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کوئی بات نہیں بنی، میں بھی آپ میں شامل ہوں، مجھے بھی یہ پریشانی ہے۔ تو پھر ان لائنوں پہ غور کیا، امام غزالی کو پڑھا، تو امام غزالی کہتے ہیں یہ تزکیہ نفس کے بغیر کچھ نہیں آئے گا۔ یہ نمازیں، روزیں، نفلی عبادات، صدقہ خیرات، یہ سب کارآمد تب ہوتی ہیں جب بنیادی اور ابتدائی شے حسن اخلاق ہم اختیار کریں گے، کہ تزکیہ نفس کے لیے حسن اخلاق پہلی شرط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔